بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اچھا اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم تھرڈ ڈیزیز پڑھیں گے، ڈس آرڈر جو ہمارے پاس ماؤتھ سے اسوفیگس تک ہم نے ڈیزیز سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس تھرڈ ڈیزیز ہے جو کہ سیلیوری گلینڈ پہ کنسسٹ ہے، اس کا نام سیلیوری گلینڈ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماؤتھ میں ہمارے پاس 3 مین جو ہے وہ گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ The salivary gland makes saliva and release it into the mouth، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس سلیوا کون پروڈیوس کرتا ہے؟ سلیوری گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ There are 3 pair of relatively large major salivary gland، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس 3 ہے اور وہ میجر سلیوری گلینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، پھر وہ ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پیروٹڈ گلینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیروٹڈ گلینڈ لوکیٹڈ ان دا upper part of the cheek close to the air loop. The duct of each parotid gland empties onto the inside of the cheek near the molar of the upper jaw، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس چیز کے لیے یاد رہے گی کہ ہمارے پاس پیروٹڈ گلینڈ کس جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اپر پارٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایئر لوپ سے قریب ہوتے ہیں۔ مطلب ایئر جب آپ دیکھیں تو ایئر کے جو نیچے ایریا وہ ایئر لوپ تھا، ٹھیک ہے، ایڈوفوس ٹیشو سے بنا جو ہے اس جگہ میں وہ پیرائٹڈ گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں پکچر آ جائے گا تو آپ اسی طریقے سے آپ جانیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ گلینڈ ہمارے پاس کیا ہوا کہ ایچ پیرائٹڈ گلینڈ ایمٹی آنٹو دا، ہمارے پاس ان سائڈ جو چیک بون ہوتے ہیں نا، تو نیئر دا مولر ریجن تک اس کی جو سلیوا اوپننگ ہوتے ہیں نا، سلیوا جو ڈک ہوتے تو وہ اوپننگ مولر ٹیتھ تک ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے پیروٹڈ گلینڈ ہمارے پاس اپر پارٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیئر ٹو دا کلوز ٹو دا ایئر، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس جو دوسرا جو ہمارے پاس کیا ہے، سب مینڈیبولر ہے۔ تو سب مینڈیبولر گلینڈ ہمارے پاس اپر جا میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کس جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس اپر جا میں پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوری انڈر جا، ٹھیک ہے، انڈر جا میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ They have duct that empty behind the lower front teeth، ٹھیک ہے۔ تو lower front teeth جو پر ہمارے فرنٹ کے جو ٹیٹ ہوتے ہیں نا، انسیزر، ٹھیک ہے، انسیزر اور کینائن جو ٹیٹ ہوتے ہیں اس کے مطلب اس ٹیٹ سائڈ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو تھرڈ نمبر ہے ہمارے پاس سب لینگول گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، بینیتھ دا ٹنگ، ٹنگ کے بینیتھ ہوتے ہیں۔ اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سب لینگول میڈیکیشن ہم کو دیا ہے کہ اپنی ٹنگ کے نیچے رکھ دیں۔ ٹنگ کے نیچے جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس کون سا گلینڈ پریزنٹ ہے؟ سب لینگول گلینڈ پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ They have ducts that empties onto the فلور آف دا ماؤتھ، ٹھیک ہے۔ تو فلور آف دا ماؤتھ میں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اوپن بھی ہوتی ہے۔ تو فلور آف دا ماؤتھ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ماؤتھ کی جو ٹنگ کے نیچے جگہ ہے وہ فلور آف دا ماؤتھ ہے، اور جو ہارڈ پلیٹ اور شارپ پلیٹ آفر ہے وہ ہمارے پاس مطلب روٹ آف دا ماؤتھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ان ایڈیشن ٹو دی major gland other minor gland salivary gland are scattered throughout the mouth and throat، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ادر بھی ہمارے پاس جو کہ لیپس ہو گیا، بکل گلینڈ ہو گیا، مختلف قسم کے مائنر گلینڈ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 3 جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس میجر گلینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو جگہ، اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ پیروٹڈ گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نیئر آف دا ایئر لوب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اپر جا میں پریزنٹ ہے۔ اسی طرح سلیوری گلینڈ کے جب سٹون آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈک ہے، جب میں اس میں سٹون آ جاتے ہیں تو ان کو ہم سلیوری گلینڈ سٹون کہتے ہیں۔ پھر اس کی جو ایسیسری پیروٹڈ گلینڈ ہے، مطلب یہ اس کو ہیلپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو سلیوری ہے مطلب وہ ماؤتھ میں لے کے آنا، ٹھیک ہے، ڈک کی تھرو ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈک جو ہے وہ ہمارے پاس ایسیسری ہے، پیروٹڈ ڈک یہ ڈک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے سب۔ پھر ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ سب لینگول سب مینڈیبولر تھا۔
سبمنڈیبولر ہمارے پاس جو مینڈیبل بون ہوتے ہیں نا تو اس کے نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو سب لینگول ہے جو بینیت دا ٹنگ ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک کلاسیفیکیشن آپ ہوا ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے جو ہے یا تو سلیوری گلینڈ کی ڈس آرڈر obstruction کی وجہ سے ہو جاتی ہے. obstruction کا مطلب ہے کہ کوئی بلاکیج وغیرہ تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے دس could be بائی کیلکولائی اور سسٹک ٹائپس، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اسٹون ہو گیا، یا اسی طرح سے میکو سیریل ہو گیا. میوکوسیل کا مطلب ہے جب میوکوس ممبرین میں ہے کوئی بھی انفلامیشن آ جائے، ٹھیک ہے. یا رینیولا ہو گیا، مطلب کوئی بلاکیج وغیرہ یا تو گوشت کے ذریعے، مطلب یا تو کوئی میٹ وغیرہ اس میں اور سیل کی گروتھ جب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ڈگ سٹون کی مطلب جو سلیوری گلینڈ کی ڈگ ہوتے ہیں نا تو جب وہ بلاک کراتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو اس کو ہم یا تو سٹون کی وجہ سے ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، یا میوکس کی انفلامیشن ہو جاتی ہے، مطلب اس جگہ کو ہولڈ کراتے ہیں اور بلاک کراتے ہیں، یا رینولا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ انفیکشن کی وجہ سے. فار ایگزامپل وائرل انفیکشن ممپس ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ممپس میں بھی ہمارے پاس سلیوری گلینڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب بیکٹیریا کرونک یا ایکیوٹ کرونک سیرینوڈینائٹس ہوتی ہے، مطلب سلیوری گلینڈ کی انفلامیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں بعد میں بھی آ جاتی ہے کہ سیلوڈونائٹس جو ہے ہمارے پاس سلیوری گلینڈ کی جب انفلامیشن ہو جاتی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، یا وائرل ہوتی ہے یا بیکٹیریل ہوتی ہے، سمجھ گئے نا. پھر ہمارے پاس جو تیسری نمبر پہ ہے وہ ہمارے پاس ڈیجنریٹو چینج آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کہ جب ڈیجنریٹ چینج آ جائے، فار ایگزامپل ڈیجنریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایمیون سسٹم کی وجہ سے کوئی بھی ڈیزیز اگر ہو. فار ایگزامپل یہ جو رینجن سنڈروم جو ہے وہ ہمارے پاس وہ سنڈروم ہے، یہ بعد میں آیا بھی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. جو رینجن سنڈروم وہ سنڈروم ہے جب ایک پرسن کی اپنی خود کی جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے نا جب وہ آپ کی وہ ایریا افیکٹ کر لے جس جگہ سے آئلی میوکس پروڈیوس ہو. فار ایگزامپل آئیز ہو گیا جو کہ لیکریمل پروڈیوس کراتے ہیں، جو کہ ماؤتھ ہو گیا، ماؤتھ میں آپ کی سلیویشن پروڈیوس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی جگہ ہے جو آئل پروڈیوس کراتے ہیں، آئلی لیکوڈ پروڈیوس کراتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جب آپ کی امیون سسٹم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں تو ان کو ہم جورینجن سنڈروم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں مطلب ڈی جنریٹو چینج آ جاتی ہے، مطلب اس کی جو جنریٹو فنکشن ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کی جو فنکشنل ڈس آرڈر آ جاتے ہیں، مطلب فنکشنل ڈس آرڈر یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی فزیولوجیکل فنکشن ہوتے ہیں نا تو وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کی وجہ سے نیوپلازم ہوتے تو مطلب اس کا جو مطلب ڈی این اے وغیرہ اسی طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں، یہ ڈس آرڈر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ انویسٹیگیشن فار سلیوری گلینڈ، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس سلیوری گلینڈ جو ہے وہ اس کی جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف ٹول ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل پہلا ٹول جو ہے ہمارے پاس سیلومیٹری ہے. تو یہ ٹرمینالوجی آپ کو لازم آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں لازم پیپر سے بھی آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں. تو سب سے پہلے سیلومیٹری ہے تو میئرمنٹ دا اماؤنٹ آف سلیوا پروڈکشن ان سرٹن ٹائم. جب ہم ایک اسپیسیفک ٹائم میں سلیوا کی پروڈکشن کو چیک کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں تو ان کو ہم سیلومیٹری کہتے ہیں. پھر اس کی جو سیلو کیمسٹری ہے تو سیلو کیمسٹری کا مطلب یہی ہے کہ میئر دا کمپوزیشن آف سلیوا. جب ہم سلیوا کی کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹ پریزنٹ ہیں ان کو ہم سیلو کیمسٹری کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس اس کی جو سیلوگرافی ہوتی ہے تو وہ ہم انٹروڈیوس کرتے کوئی کنٹراسٹ میڈیا یا اسی طریقے سے یا ڈگ کو اوپن کرتے ہیں اور اس کی کنٹراسٹ میڈیا کراتے ہیں، مطلب اس سے کوئی آیوڈین سلوشن وغیرہ یہ ڈالتے ہیں اور پھر اس سے ہم ایکسٹرا وغیرہ
ایکس رے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ایکس رے اسے نکال دیا جائے گا تو پھر ان ایکس ریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سا یا کس وجہ سے ڈیزیز کاز ہوئے، یا اسٹون ہے یا میکوکولس ہے یا رینیولا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بتایا پہلے. پھر ہمارے پاس سونوگرافی ہو گیا. تو الٹراسونک فلٹرن when dealing with minor salivary gland، ٹھیک ہے. جب ہم مائنر اور سونوگرافی اور سیلوگرافی میں ہمارے پاس ایک یہ بھی ڈفرینس آ سکتا ہے کہ ہم سیلوگرافی جو ہے وہ ہم مطلب ڈائریکٹ ڈک کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن میں ڈال دیتے ہیں اور اوپن کو ایکس رے کراتے ہیں. اور جو سونوگرافی ہو گیا، تو سونوگرافی میں ہم مائنر جو سلیوری گلینڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم الٹراسونک پیٹرن پہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ مائنر سلیوری گلینڈ میں ہم تو معلوم نہیں کراتے ایسے ایکس رے وغیرہ میں، تو اس کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت اسمال اسٹرکچر پہ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس سائٹولوجی ہو گیا. سائٹولوجی بائی اسپائریشن، مطلب اس کا یہی ہے کہ ہم کوئی چیز کیا کر لیں کہ کوئی بھی چیز مطلب جو سیل ہوتے ہیں نا، ڈیمیج سیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی بھی سیل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس سیل کو ہم ایکسپائر کراتے ہیں، باہر نکالتے ہیں اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کراتے ہیں تھرو دا لیبارٹری، ٹھیک ہے. مطلب ہم کوئی بھی سیل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تھرو اسپیریشن تو آپ کو آتا ہے نا. تو پھر کیا ہو جاتی ہے، اس کو ہم ٹیسٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کہ بایوپسی کراتے ہیں. بایوپسی کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایک ٹیشو اس سے کلیکٹ کرتے ہیں ڈیمیج ٹیشو اور وہ لیب میں چلے جاتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 6 جو مختلف قسم کی انویسٹیگیشن ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں کہ سیلومیٹری، سیلو کیمسٹری، سیلوگرافی، سونوگرافی، سائٹولوجی، بایوپسی، تو یہ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس سم آف دا موسٹ کامن سلیوری گلینڈ ڈس آرڈر تو ہے ہمارے پاس یہ جو 7 آپ کو دیکھ رہا ہے نا، تو یہ ہمارے پاس یہ سب کے سب ایک بائی ایک ہم ابھی پڑھیں گے کہ سلیوری گلینڈ میں، ٹھیک ہے. تو یہ موسٹ جو کامن سلیوری گلینڈ ہے یہ ہمارے پاس یہ ہے. سب سے پہلے سیلو ڈینائٹس ہے. سیلو ڈینائٹس میں آپ کو اس سلائیڈ میں تھوڑا اس کی شارٹ سمری دے دوں گا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ جائیں گے. سیلوڈینائٹس کا مطلب یہ ہے وہ ڈیزیز ہوتے ہیں سلیوری گلینڈ کے. جب سلیوری گلینڈ کی انفلامیشن ہو جاتی ہے نا تو ان کو ہم سیلوڈینائٹس کہتے ہیں. پھر سیلوڈینوسس مطلب یہ وہ جو ہوتے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک کاز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سلیوری گلینڈ کی، لیکن ان کو انفیکشن ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ انسکیوز کے لیے یاد رکھیں کہ سیلوڈینائٹس ہمارے پاس مینلی جو مطلب مینلی جو افیکٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس پیروٹڈ گلینڈ افیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو تیسرا نمبر پہ ہے وہ ہمارے پاس سیلولیتھیاسس ہے. تو سیلولیتھیاسس ہمارے پاس وہ ڈیزیز ہوتے ہیں جو کہ جب سلیوری گلینڈ میں کوئی سٹون وغیرہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو فورتھ نمبر ہو ہمارا جورنجن سنڈروم ہے. تو جورنجن سنڈروم ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ آٹو ایمونین سسٹم کی وجہ سے جب آپ کی باڈی کی جو آئلی پروڈیوس ایریا ہوتے ہیں نا تو وہ ڈسٹرائے ہو جاتے، اس کی جو آئل ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتے، تو وہ اس ڈیزیز اس سنڈروم کو ہم مطلب کمبینیشن آف ڈیزیز کو ہم سنڈروم کہتے ہیں. تو اس کمبینیشن آف ڈیزیز کو ہم جورنجن سنڈروم کہتے ہیں. مطلب مختلف قسم کی جو آئلی پروڈیوس گلینڈ ہوتے ہیں تو وہ اپنا آئل پروڈیوس کرنا سٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ڈیزیز میں، اس سنڈروم میں سسٹس کیا ہے کہ یہ فلوئڈ پل کیویٹی ہوتے ہیں نا، کہ فلوئڈ پل کیویٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے. پھر ہمارے پاس بینائن ٹیومر ہوتے ہیں جو کہ نان کینسریس سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس سلیوری گلینڈ میں آ سکتی ہے. پھر ہمارا پاس میلیگننٹ ٹیومر ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس وہ ٹیومر ہے جو کہ مطلب کیا ہے کہ کینسوریس سیل ہوتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتایا ابھی صرف پڑھیں گے اور ڈائریکٹ آپ کو خلاصہ دیں گے. سیلوڈینائٹس کا مطلب یہ ہے کہ is a medical condition that refers to inflammation of the salivary gland which produce and secrete saliva into the mouth، ٹھیک ہے. سلیوری گلینڈ کیا کرتے ہیں، ماؤتھ میں سلیویشن کو ڈیلیور کرتے ہیں نا. تو جب اس کی انفلامیشن آ جاتی ہے نا تو اس کنڈیشن کو میڈیکلی ہم سیلوڈینائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
پھر ہمارے پاس اس کی کازز کیا ہے، تو کازز اس کا یہی ہے کہ سیلوڈینائٹس ہمارے پاس یہ تو ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جب ایک پرسن سے ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے نا تو ان میں الیکٹرولائٹس وغیرہ یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے اس کی مطلب انفلامیشن ہو سکتی ہے سلیوری گلینڈ کے. ریڈیشن تھراپی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ جب مختلف قسم کی ریڈیشن اس پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹریس کی وجہ سے بھی، مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی، کوئی بھی طریقے سے نیوٹریشن نہ لے رہا ہو تو وہ بھی سیلوڈینائٹس کاز کرتے ہیں. پھر سیلیوری گلینڈ مطلب یا سٹونز کی وجہ سے بھی، کولیکولائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر سٹون وغیرہ ہو اس کی ڈک میں تو وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں، ابلام ہو جاتے ہیں. پھر اس کی جو امپراپر اورل ہائیجین، کوئی بھی صحیح طریقے سے اس کی ہائیجین کیئر نہیں کر رہا ہو تو بھی کاز کرتے ہیں سلیوری گلینڈ کی انفلامیشن. انفیکشن بھائی کس وجہ سے، اس ایریوسس، سیپٹوکوکس وائریڈیس ویرڈین اینڈ نمونوکوکس، ٹھیک ہے. تو یہ مختلف قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اس انفیکشن کاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن بائی میتھیسیلین ریزسٹنس ایریوسنس، ٹھیک ہے. تو ایم آر ایس اے میتھیسیلین ریزسٹنس ایس ایریوسس، ٹھیک ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں ان ہاسپٹلائز آر انسٹیٹیوشنل پیشنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیا کریں گے، ان کے لیے مختلف قسم کے تھراپی وغیرہ یہ ہم یوز کریں گے تاکہ جو سیپٹوکوکس ایریوسس نے یا ویریڈینس نے کاز کیا ہو، ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جب ہم یہ سب چیزیں جب یا تو کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ مختلف قسم کے ایسے سلیوری گلینڈ کی انفلامیشن کاز کرا دیے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس مینیفیسٹیشن ہے. تو مینیفیسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پرسن کے سلیوری گلینڈ امپلام ہو تو ان کو پین لازم ہوگا، سویلنگ ہوگا، ماؤتھ ہوگا، پیور بھی ہوگا، ڈیفیکلٹی ہوگا ماؤتھ ان اوپننگ میں، اور اسی طریقے سے پرولن ڈسچارج یا پاؤل اسمیل بھی ہوگا. پرولن ڈسچارج کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مطلب یہ کہ ایسا پس وغیرہ یہ اس سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، اور خراب اسمیل کرے گا، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جب ہم ان کو، یہ تو ہم نے صرف پڑھا کہ اس کازز کیا ہے، تو ہم مختلف قسم کی نیوٹریشن وغیرہ اور اسی طریقے سے یہ جو رسک فیکٹر ہوتی ہے کہ اسٹریس، ریڈیشن، امپراپر ہائیجین، اور قسم کے بیکٹیریا وغیرہ سٹریپٹوکوکس، تو اس وجہ سے تو کاز ہوا. پھر ہم نے بتایا کہ اس کی مینیفیسٹیشن، اس کی سائن سمٹم وہی ہے، ٹھیک ہے. تو سائن سمٹم کے بیس پہ ہم اس کی ڈائگنوسس کے وہ کس کے تھرو ہمیں صحیح طریقے سے ایگزامن ہو، تو ڈائگنوسٹک پروسیجر میں ہم ان کی سلیوری گلینڈ الٹراسونوگرافی کرتے ہیں، مطلب اس کی گراف نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے. پھر سیلوگرافی کراتے ہیں، مطلب ایکس رے وغیرہ جب ایکس رے میں جب اسٹڈی کرتے ہیں نا، سیلوگرافی ایکس رے اسٹڈی پلیم آفٹر دا انجیکشن آف دا ریڈوپیکیو سبسٹانسز انٹو دا ڈک، ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سیلوگرافی میں ہم جو سلیوری گلینڈ ہوتے ہیں نا تو ان میں فلیکیو سبسٹانسز ڈالتے ہیں اور پھر ایکس رے کراتے ہیں، تو اچھی طریقے سے ایکس رے میں پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے یہ ڈیزیز کاز ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس میڈیکل اینڈ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے. تو میڈیکل سرجیکل ٹریٹمنٹ، اینٹی بایوٹک ہم یوز کریں گے ٹو ٹریٹ دا انفیکشن. اینٹی بایوٹک ہم کس لیے، انفیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں نا. نان فارماکولوجیکل انٹروینشن بھی ہم اس کے لیے کریں گے، فار ایگزامپل اس کے لیے مساج کریں گے، ہائیڈریشن دیں گے مطلب واٹر دیں گے، اور یا اس کی جو انفلیمیشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم کارٹیکوسٹیرائڈ دیں گے، ٹھیک ہے. پھر سرجیکل ڈرینیج آف دا گلینڈ، ایکسیشن آف اے گلینڈ اینڈ اٹ از ڈگ فار کرونک سیلوڈینائٹس وچ انکنٹرولڈ پین، ٹھیک ہے. جب کنٹرول بہت حد سے گزر جائے نا، مطلب وہ ورسن جائے گا جو پین ہے، تو اس کے لیے ہم پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ کریں گے، مطلب وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں. پھر جو دوسرا نمبر تھا وہ جو سیلوڈینوسس ہو گیا، تو وہ ہمارے پاس پیراٹائٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انفلیمیشن آف دا
پیرائٹڈ گلینڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. It is the most common inflammatory condition of the salivary gland. Although other inflammation cause occur in the other salivary gland as well. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ انفلیمیٹری کنڈیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب سلیوری گلینڈ کیا ہو جاتی ہے، جو میجر گلینڈ ہے مطلب پیرائٹڈ، وہ انفلام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مختلف قسم کے ریزن اس کے ہو سکتے ہیں. پھر اس کی کازز کیا ہے، مطلب کس وجہ سے پیراٹائٹس ہو سکتے ہیں. تو پیراٹائٹس is typically caused by the bacterial infection, most commonly Staphylococcus aureus. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے کہ پیراٹائٹس موسٹلی جو بیکٹیریا سے پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ہمارا اسٹیپیلوکوکس ایرویوسس سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو ممس وائرل انفیکشن از اندر کامن کاز آف پیراٹائٹس. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ممس وائرل انفیکشن سے پیراٹائٹس ہو سکتی ہے. elderly acutely ill or debilitated individual with decreased salivary flow are at high risk for peritonitis. جب ایک پرسن اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے نا، تو اس میں کیا آ جاتے ہیں، اس میں مطلب اس کی جو سلیوری گلینڈ کی پروڈکشن ہے وہ کم ہوتے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی رسک فیکٹر ہے تاکہ اس کو پیراٹائٹس ہو جائے. پھر اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے، تو sign symptom the gland swells and become tense and tender, typically starting in the parotid gland. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کی سویلنگ آ جاتی ہے پیراٹائٹس گلینڈ میں. پھر اس کی جو پیشنٹ ایکسپیرینس میں وہ ایکسپیرینس بھی سوالنگ اسی طریقے سے نہیں کراتے ہیں، ٹھیک ہے. سوالنگ کی جب وہ سوال کراتے ہیں نا کوئی چیز کھانا وغیرہ، تو اس کے انٹریکشن ہوتی ہے پیراٹائٹس کی گلینڈ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسمال ہو کیا کہ لارج ہوا ہو. The swelling increase rapidly and the overlying skin become redness and shining. پہ جب اس سے بہت زیادہ چیزیں ٹکراتے ہیں نا، تو اس کی ریڈنس آ جاتی ہے اور پھر وہ انجر ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ڈائگنوسس ہے وہ بھی ڈائگنوسس کی ہے کہ ہم اس کی فزیکل ایگزامینیشن، ہسٹری، لیب ٹیسٹ اور اسی طریقے سے امیجنگ ٹیسٹ کریں گے، مطلب ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، ایکس رے وغیرہ کریں گے. پھر ہم اس کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، تو اینٹی بایوٹک تھراپی دیں گے. اینٹی بایوٹک تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہو نا، وہ ہم ٹریٹ کیا جائے. الرجیسک دیں گے، کس کے لیے؟ پین کے لیے ہم الرجیسک دیں گے. سرجیکل ٹریٹمنٹ ہم یہ کریں گے کہ اینٹی بایوٹک تھراپی از ناٹ افیکٹڈ the gland may need to be drained by a surgical procedure known as پیراڈیکٹومی. ٹھیک ہے، تو جو ہم پیراٹڈ گلینڈ کو نکال دیتے ہیں نا کسی وجہ سے، کہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک اس پہ کام نہ کرا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ نہیں کراتے ہیں، تو پیراٹڈ گلینڈ کو نکالتے ہیں، پیراڈیکٹومی کراتے تھے. پیراڈیکٹومی میں آلسو بھی نیسیسری ٹو ٹریٹ کرونک پیراٹائٹس. ٹھیک ہے، تو کرونک پیراٹائٹس کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے کہ اس کی کیا ہو جاتے ہیں، کرونک پیراٹائٹس کے لیے ہم پیراڈیکٹومی کراتے ہیں. پریونشن میئر کیا کرائیں گے کہ مختلف قسم کے مطلب ہم ایسا کریں گے کہ جب اس کو سرجری کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو ان کی جو ڈینٹل ہوتے ہیں، جو ڈینٹس کے پاس جانا لازمی ہے، کیونکہ اس کی جو دانت ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف قسم کے مائکرو آرگینزم پریزنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں تاکہ اس کو مزید اس ڈیزیز میں کیا ہو جائے، انٹرفیئر کیا جائے. لیکن ہم کو اس کی ٹیٹ کو پاک کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد سرجری کے لیے جائیں گے. Maintaining adequate nutrition include intake, good oral hygiene, and discontinuing medication, tranquilizer, diuretic. دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ان کو مینٹین کرنے کے جو نیوٹریشن یا فلوئڈ یا گڈ اورل ہائیجین اس لیے مینٹین کرانا ہوگا، کیونکہ جب ایک پرسن سرجری پہ ہوتا ہے نا، تو اس سے مطلب وہ اس کی جو سلیویشن ہوتی ہے نا، تو ڈیمینش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ڈیمینش نہ کرنے کے لیے ہم ان کو ٹرانکولائزر اور یہ ڈائریٹکس وغیرہ یہ سب چیزیں دیتے ہیں تاکہ اس کی ڈیہائیڈریشن کو کنٹرول کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو سلیپ پیٹرن ہو جائے تو وہ بھی کنٹرول کیا جائے. پھر ہمارے پاس جو لیتھیاسس ہوتے ہیں، جو سیلیوری کیلیکولائسس ہوتے ہیں، مطلب جو فلور آف دا ماؤتھ ہوتے ہیں نا، تو اس میں
سلیوری گلینڈ جو سب مینڈیبولر گلینڈ ہوتے ہیں نا، یہ یہ زیادہ تر سیلولیتھیاسس اس میں کاس ہوتے ہیں. سمجھ گیا کہ ہمارے پاس سیلولیتھیاسس اے میڈیکل کنڈیشن کریکٹرائز بائی دا فارمیشن آف اسٹون within the salivary gland or it is ducts. These stones may obstruct the flow of saliva, lead to pain, swelling, infection. The submandibular gland آپ یاد رکھیں the most common epithelial are the cellulitis. ٹھیک ہے، تو cellulitis میں ہمارے پاس موسٹ کامنلی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سیلو مطلب سب مینڈیبولر گلینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فلور آف دا ماؤتھ میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس میں اسٹون کی فارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو بلاکیج بھی آ جاتے ہیں اور پین بھی آ جاتی ہے. سمجھ گئے نا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کی کازز پڑھیں گے. تو اس کا مین کازز یہی ہے کہ اس ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے اسٹون کی فارمیشن ہو سکتی ہے، یا اس کی پور ہائیجین صحیح طریقے سے صفائی نہ کیا ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس سیلولیتھیاسس کاز ہوتے ہیں سرٹن میڈیکیشن اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے، مینیفیسٹیشن سائن سمٹم کیا ہے سیلولیتھیاسس کا؟ تو obstruction of gland duct causing sudden local and often clicky pain which is abstractly relieved by a crush of saliva. ٹھیک ہے، تو سائن اس کا یہی ہے کہ اس کی جو سلیوری گلینڈ ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی مطلب ہم جب بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور پھر ابریکٹلی اس کی ریلیف ہو جاتی ہے، تو مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے وہ سلیویشن کراتے ہیں لیکن پھر وہ سٹاپ کراتے ہیں، پھر کراتے ہیں، پھر اس کو اس کنڈیشن یا اس پین کو جو تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں، ان کو ہم گلے کی پین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک مینیفیسٹیشن ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر سوالن اینڈ ٹینڈر گلینڈ. سوالن اس کی جو گلینڈ ہوتے ہیں نا تو وہ سوال ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلولیتھیاسس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. پھر ہمارے پاس palpable stones in the gland their shore may be seen X-ray film. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو پالپیپ کراتے ہیں، اپنی فنگر پہ چیک کراتے ہیں اور اس کی پھر ایکس رے کے بعد واضح پتہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائگنوسس کراتے ہیں. تو ڈائگنوسس کا مطلب کیا ہے کہ سلیوری گلینڈ الٹراسونوگرافی in cellography, X-ray studies claim after the injection of radionucleic substances into the duct and can detect salivary gland. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ یہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس کے مختلف قسم مطلب یہ چیز ہم سلیوری ڈک میں ڈال دیں گے. یہ ریڈینوفیک سبسٹانسز جو ہے جب ہم یہ چیز ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کی ایکس رے نکالیں گے اور ایکس رے میں پتہ چلتا ہے کہ اسٹون اسمال ہے یا بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو کان اور سائن سمٹم تو آپ کو سمجھ آئے گیا نا کہ سیلولیتھیاسس کا سائن کاز کیا ہے کہ ڈیہائیڈریشن، پور ہائیجین وغیرہ. میڈیکیشن مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اس کی لوکیشن وغیرہ وہ پین آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکس رے میں ہم اس کی فلیم چیک کر لیتے ہیں اور پھر اس کی سیلوگرافی کراتے ہیں. پھر اس کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پین مینجمنٹ کریں گے، ہائیڈریشن دیں گے، مطلب پانی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ڈی ہائیڈریشن اس کو کاز نہ ہو. ٹھیک ہے، وارم کمپریس دیں گے کیونکہ وہ اس جگہ کو لازم وہ سوزش میں ہوگا. سوزش کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی مطلب ایسا ایچنگ وغیرہ ایسا پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کو وارم کمپریس دیں گے تاکہ اس کو ریلیف آ جائے پین میں. پھر سلیوا اسٹیمولیٹنس دیں گے. سلیوا اسٹیمولنس کا مطلب یہ کہ اس کو ہم ایسی چیزیں دکھائیں گے تاکہ اس کی ماؤتھ میں سلیوا آ جائے. فار ایگزامپل لیمن ہو گیا. ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹک دیں گے تاکہ ان کی جو انفیکشن ہے تو اس کی ہیلنگ ہو جائے. پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ ہم یہ کریں گے کہ ایکسٹریکٹ کریں گے جو ایکسٹریکشن اور دا کیلیکولس
calicolius from the duct in the mouth or enlargement of the uh, ductal orifices to permit spontaneous passage. ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे ताकि जितने भी माउथ में enlargement ऑफ ग्रोथ होते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, कैलिकुलियस की वजह से। तो जब उसकी वजह से enlargement होता है ना, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसको निकालते हैं, लेथोट्रिप्सी करेंगे। मतलब लेथोट्रिप्सी मतलब रेज वगैरह पे, a procedure that is used to shock waves to disintegrate the stone may be used instead of surgical extraction for parotid stone and smaller mandibular stone। ठीक है, जब वो स्मॉल टाइप्स के स्टोन हो जाते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, तो फिर उसके लिए हम शॉक वेव्स मतलब रेडिएशन के थ्रू स्टोन जो है वो ज़रा ज़रा करेंगे और फिर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, सर्जरी टू रिमूव ग्लैंड सिम्टम इन कैलिकुलाई रिक्योर रिपीटली। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ऐसे भी हम कैलिकुलाई को रिमूव कर लेते हैं ताकि सर्जरी को रिपीट, जब एक स्टोन बार बार होते हैं ना, तो उनके लिए उसकी वजह से हम सर्जरी करते हैं ताकि बार बार स्टोन ना किया हो। ठीक है, फिर हमारे पास जोरेंजर सिंड्रोम है। तो जोरेंजर सिंड्रोम आपको हम बताने मिलता है कि दिस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक द बॉडी ओन मिक्सचर प्रोडक्शन ग्लैंड इंक्लूडिंग द सलेवरी ग्लैंड, आइज वगैरह, ये सब चीज़ें पहले होते हैं। ठीक है, कि जब आपकी खुद इम्यून सिस्टम आपकी सलेवरी ग्लैंड जो ऑयली ग्लैंड होते हैं ना, तो उस पर इफेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से आयल प्रोड्यूस नहीं होते हैं। उसका काजिज़ क्या है, मतलब उसका वजह क्या है कि ये जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स नॉर्मल चेंज आ जाए हार्मोन में, या वायरल इन्फेक्शन हो जाती है वायरस की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी यूरेंजन सिंड्रोम हो सकती है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी वो भी यही है कि द इम्यून सिस्टम अटैक द मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड लीडिंग टू डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। मॉइस्चर जो ग्लैंड है वो उस पर जब अटैक हो जाती है और उसकी जो सलेवा है वगैरह ये प्रोड्यूस नहीं होते, तो हम उसकी यूरेंजन सिंड्रोम की क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस सिम्टम्स की यही कि वो ड्राई माउथ होगा, ड्राई आइज होगा, जॉइंट एंड पेन की जो स्टिफनेस होगा, क्योंकि वो उस पर मतलब जो लिक्विड होते हैं ना साइनाइड लिक्विड वगैरह जो जॉइंट्स में होते हैं, तो वो प्रोडक्शन नहीं होता, इसी वजह से स्टिफनेस आ जाती है। फिर फटीग होगा, सुस्त भी होगा, और डेंटल केरी होगा, मतलब उसकी जो डेंट होते हैं ना, तो वो भी ख़राब होते जाते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इसीलिए होगा क्योंकि जब आपकी सलेवा प्रोडक्शन कम हो जाते हैं ना, तो फिर कार्बोहाइड्रेट इसी मतलब कांटेक्ट माम में आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में उससे एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन तो माउथ में होता है। ठीक है, तो फिर आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी अकर होता जाएगा। फिर हमारे पास कि सर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है कि ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, और चिमेर टेस्ट भी करेंगे। चिमेर का मकसद ये है कि हम उस चीज़ को क्या करेंगे, मतलब जो जगह जिस जगह पे आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि आँख किया कि टेर प्रोड्यूस नहीं कराते, तो चिमेर टेस्ट हम ऐसा करेंगे कि एक ऐसा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ऐसा स्मॉल सा चीज़ होता है ना, जब वो हम अपने आँख में हमारे के कि ये हमारे पास आँख होते हैं, तो इस आँख में हम रख देंगे और उसकी टेयर प्रोडक्शन जब हम चेक करते हैं तो ये इस टेस्ट को हम क्या कर कहते हैं, चिमेर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, या आप नेट पे भी सर्च कर ले ताकि आपको समझ आता है आ जाए। लेकिन आप एक हम ये इस प्रोसेस के लिए करते हैं ताकि जितने भी ऑयली प्रोड्यूस जगह हो तो उसकी टेस्टिंग के लिए। अब बायोप्सी ऑफ सेलेवरी ग्लैंड टिश्यू मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, मतलब मुख्तलिफ कस्म ट्रीटमेंट हम करेंगे उसकी सिम्टम के बेस पे। ठीक है, आर्टिफिशियल सलेवा उसको दिया जाएगा, आई ड्रॉप्स वगैरह,
امونیم سپریشن میڈیکیشن بھی دیا جائے گا تاکہ اس کی خود جو امیون سسٹم ہوتے تو وہ آٹو امیون سسٹم سے نارمل میں آ جائیں. پھر سرجیکل مینیجر ہم کیا کریں گے؟ سرجیکل مینجمنٹ میں ہم میوکس ممبرین گریفٹنگ کریں گے، مطلب میوکس ممبرین نکال دی جاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، فار ایگزامپل ماؤتھ میں ہے تو ماؤتھ میں میوکس ممبرین کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور دوسری جگہ سے اس ٹائپس کے ٹیشو نکالتے ہیں اور ماؤتھ میں لگاتے ہیں تاکہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. فیکچوئل ایکولوشن کیا ہے کہ ٹیئر ڈک. فیکچوئل ایکولوشن وہ ہوتے ہیں جب ہماری جو ٹیئر پروڈکشن کی جو ڈک ہوتے ہیں نا، یا کمپلیٹلی یا پارشلی جب بلاک ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم فیکچوئل ایکولوشن کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ پاس آتے ہیں وائرل انفیکشن آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وائرل انفیکشن بھی ہمارے پاس ٹائپس آف سلیوری گلینڈ ہے. تو وائرل انفیکشن کے کہ سسٹمک ہول باڈی وائرل انفیکشن sometimes settle in the salivary gland. This cause facial swelling, pain and difficulty in eating. Most common example are mumps. ٹھیک ہے. تو ممس جو ہے وہ ہمارے پاس وائرل انفیکشن ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر جب ایک مطلب وائرس آ جاتی ہے اور آپ کی جو سلیوری گلینڈ ہوتے ہیں نا تو اس میں سیٹل ہو جاتی ہے، مطلب بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی سلیوری گلینڈ جو ہے وہ پیراٹک گلینڈ کو انفلام کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈیو ٹو ہیلپ آپ، اور اس کی یہ ایگزامپل بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو ممپس ہوتے ہیں نا تو یہ ہمارے پاس تو وائرل انفیکشن ہے. تو وائرل انفیکشن کس وائرس سے؟ فیرامائکوسی وائرس یہ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایتیالوجی اس کا یہی ہے کہ انفیکشن آر کاز بائی دا وائرس. کس وائرس سے؟ فیرامائکو وائرس. ٹھیک ہے. ممبر آپ روبیلا فیملی، تو روبیلا فیملی سے وہ بلانگ کرتے ہیں یہ فیرامائکو وائرس جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کاز کرتے ہیں کس چیز کو؟ ممس کو. ممس کس وائرل انفیکشن ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. سائن سمٹم کیا ہے وائرل انفیکشن کے؟ دا فرسٹ سمٹم آفٹن انکلوڈ فیور. فیور بھی ہوگا، فیور تو لازم ہوگا ہر ڈیزیز میں. ٹھیک ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ فیور بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ پور ایپیٹائٹ بھی ہوگا، ہیڈ ایکس بھی ہوگا، مسل ایچنگس بھی ہوگی اور جوائنٹ اور ملیشیا کی سستی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. جوائنٹ پین بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس سائن سمٹم ہے. پھر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے دیز انفیکشنز آلموسٹ آلویز گو اوے آن دیئر اون. ٹریٹمنٹ فوکس آن ریلیونگ سمٹم ٹو. ٹھیک ہے. تو پھر ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جب انفیکشن ہو جاتی ہے نا تو ہم فوکس کریں گے کس چیز پہ؟ اس کی جو سمٹم ریلیونس ہوتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل وہ پین کراتے ہیں تو ان کے لیے ہم رجسک دیتے ہیں. یہ چیزوں پہ فوکس کریں گے، مطلب اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ آپ ان کو کہیں گے کہ ریسٹ دیا جائے. پھر اس کو ڈرنک فلوئڈ ٹو پریونٹ ڈیہائیڈریشن. ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فلوئڈ بھی دیں گے کیونکہ اگر اس سے ڈیہائیڈریشن ہوا تو پھر اس کے الگ جو فزیولوجک چینج ہے تو وہ ڈسٹرب ہوتے جاتے ہیں. تو ہم ان کو ڈیہائیڈریشن سے بچانے کے لیے ان کو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ڈرنکنگ کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کی جو کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیکنگ ایسیٹوپینول، تائلینول، ریلیف پیور. ٹھیک ہے. تو پیور اور پین کے لیے ہم ایسیٹوپینول دیتے ہیں، پیراسیٹامول پیناڈال جو ہم کہتے ہیں یہ ہم دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس سسٹ ہوتے ہیں جو ادر ٹائپس آف سلیوری گلینڈ کی ڈس آرڈر ہے. تو سسٹ کیا ہے کہ تین فلوئڈ ویل سیک ہوتے ہیں. بیبیز سم ٹائم اور بورن with cyst in a parotid gland because of problem related to air develop before birth. ٹھیک ہے. تو جب ایک بیبی کو جب ڈیلیور ہو جاتے ہیں نا تو پہلے سے بائی برتھ اس پہ سسٹ ہوتے ہیں کس جگہ؟ پیروٹڈ گلینڈ میں. اس کا وجہ یہ سی مطلب پرابلم ریلیٹڈ کس وجہ سے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے کس؟ بیفور دا برتھ. جب وہ بیفور دا برتھ پروڈیوس ہوتے ہیں تین سیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ گوگل میں جا کے سرچ کیجیے تو پھر آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ تین سیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹر ان لائف ادر ٹائپس آف سسٹ کین فارم ان میجر اینڈ مائنر سلیوری گلینڈ. اور اس میں مختلف قسم کے مائنر اور میجر سسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایتیالوجیز کا کیا ہے کہ دے میں ریزلٹ فرام ٹرامیٹک انجری، انفیکشن اینڈ سلیوری گلینڈ اسٹون اور ٹیومر. تو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی مدر پہ. ٹھیک ہے. کہ اس کی کوئی بھی ٹرامیٹک انجری تو نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا فیٹس یا انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہوا، یا سلیوری گلینڈ میں اسٹون وغیرہ، یہ سب چیزیں جب آ جاتی ہیں تو آپ کو سسٹ بناتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب جب ایک جگہ سے کوئی فار ایگزامپل سلیوری گلینڈ سے سلیوا نکلتے ہیں، لیکن جب وہ سلیوا اسٹاپ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، یا اسٹون کی وجہ سے، یا کوئی اور ٹیومر وغیرہ بن جاتے ہیں تو وہ ڈگ بلاک ہوتے ہیں اور جتنے بھی سلیوری گلینڈ میں فلوئڈ ہوتے ہیں تو وہ اکمولیٹ ہو جاتے ہیں
اور اس کو فل کراتے ہیں. سائن اینڈ سمٹم اس کا یہی ہے کہ اسسٹ کاز افینلیس لمپ. ٹھیک ہے، تو فینلیس لمپ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ کیا ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا گوشت سا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ہاتھ وغیرہ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹ سم ٹائم گرو لارج انف ٹو انٹرفیئر ود ایٹنگ. اور سم ٹائم وہ گرو ہو جاتی ہے، وہ انٹرفیئر کراتے ہیں کس چیز سے؟ ہماری ایٹنگ سے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کے ماؤتھ میں جو اسسٹ ہوتے ہیں کین ریموو فرام دا ٹریڈیشنل سرجری یا لیزر سرجری. ٹھیک ہے، اسمال سسٹ کے لیے ہم کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں دیتے، لیکن جب لارج بتا رہے تو ان کے لیے ہم سرجری وغیرہ کراتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو، تاکہ وہ ریموو ہو جاتے ہیں. انسوریا سے موسٹ سلیوری گلینڈ ٹیومر آکر ان دا پیراٹک گلینڈ میجارٹی آف بینائن. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ماؤتھ میں ہوتے ہیں پیراٹک گلینڈ میں تو وہ بینائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دا موسٹ کامن ٹائپس آف بینائن پیراٹک ٹیومر usually appear in the shallow growing painless limb at the back of the jaw just like a air loop. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر بینائن ہوتے ہیں ماؤتھ میں. ٹھیک ہے، ٹیومر ہوتے ہیں اور نان کینسوریس ہوتے ہیں. اور جا اور اسی طریقے سے جا اور لینس میں پینلیس لمپ پروڈیوس ہوتے ہیں. خاص کیا ہے اس کی بینائن ٹیومر کی؟ تو رسک فیکٹر انکلوڈ ریڈیشن ایکسپوجر ٹو پاسبلی اسموکنگ. اگر ایک پرسن اسموکنگ کرا رہا ہو، یہ ریڈیشن کو زیادہ ایکسپوز ہو تو ان کو بھی یہ لگ سکتے ہیں. Sign and symptom کی swelling growing limbs is the most common symptom. The limbs is sometimes painful. This limbs may be found in the cheek, upper the chin, on tongue, and in the roof of the mouth. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کی لوکیشن اس نے بتائے ہوئے ہیں کہ چن پہ بھی ہو سکتے ہیں، چھک پہ بھی ہو سکتی ہے، روف آف فلور آف دا ٹنگ، ٹنگ میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی سائن سمٹم یہ ہے کہ وہ پینلیس لمپ پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ اس کی نان کینسریس ٹیومر یوزلی ریموو اینڈ سرجیکلی. ٹھیک ہے، in some cases radiation treatment are given after surgery to prevent the tumor from returning. ٹھیک ہے، پھر وہ دوبارہ ریٹرن ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم ان کو سرجری کراتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم وہ نان کینسریس ٹیومر ریموو کرتے ہیں تو اگر ہم کو اس کو مکمل طور پر خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ ریڈیشن ٹریٹمنٹ دیں گے تاکہ وہ سرجری دوبارہ نہ آئے. پھر ہمارے پاس میلیگننٹ ٹیومر ہوتے ہیں. تو میلیگننٹ ٹیومر ہمارے پاس وہ ٹیومر ہوتے ہیں جو ہمارا کینسوریس ٹیومر ہوتے ہیں. جب ہمارے پاس سلیوری گلینڈ کینسر آ رہے تو یہ زیادہ تر سلیوری گلینڈ میں کم سے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو یہ زیادہ تر کم ہوتے ہیں ماؤتھ میں سلیوری گلینڈ میں. ٹھیک ہے، میلیگننٹ ٹیومر دے کین بی مور آر لیس ایگریسو. جب وہ یہ تو ہوتے نہیں، لیکن جب ہو جاتے ہیں نا تو میلیگننٹ ٹیومر بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹیالوجی اس کو کیا ہے کہ دے اونلی نون ریسک فیکٹر فار سلیوری گلینڈ کینسر اور جورنجن سنڈروم اینڈ بی ایکسپوجر ٹو ریڈیشن اسموکنگ اینڈ مے بی آلسو پلے سم رول. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایٹیالوجی کی جورنجن سنڈروم بھی ہو سکتی ہے اور یا زیادہ تر ریڈیشن وغیرہ کو جب ایکسپوز ہوتے ہیں نا تو میلیگننٹ ٹیومر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ایٹامک انرجی میں لوگ کام کرتے ہیں نا تو ان کو لازم ٹیومر کینسر میلیگننٹ ٹیومر لازم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ریڈیشن کو زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. سائن اور سمٹم اس کی کیا ہے کہ وہ جب آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں نا تو وہ آپ کو یہاں جب آپ فزیکل ایگزامینیشن کرتا ہے نا تو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف جگہ پہ ایک پین لیس سا گوشت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پین لیس بھی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پینفل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہم یہ کریں گے کہ اسمال ارلی اسٹیج لو گریڈ ٹیومر اپٹن کین بی ٹریٹڈ ود سرجری الانگ. ٹھیک ہے، تو ہم ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ہائی گریڈ ٹیومر یوزلی ریکوائرڈ ریڈیشن فالوئنگ سرجری. ٹھیک ہے، تو ہائی جب زیادہ خطرناک ٹیومر ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے ہم ریڈیشن کراتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ختم ہو جائے. ٹیومر دیٹ کین ناٹ بی آپریٹ آر ٹریٹڈ ود ریڈیشن اور کیموتھراپی. ٹھیک ہے، تو یہ کینسوریس ٹیومر ہم کیموتھراپی اور کیموتھراپی پہ اس کے علاوہ وہ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیومر دیٹ کین ناٹ بی آپریٹ آر ٹریٹڈ ود ریڈیشن. لیکن یہ جو ہمارے پاس ٹیومر ہوتے ہیں نا جو ارلی اسٹیج میں مطلب اس کا مقصد یہی ہے کہ ٹریٹمنٹ میلیگننٹ ٹیومر کے لیے ہم ارلی اسٹیج میں کرا سکتے ہیں ریڈیشن اور کیموتھراپی پہ. لیکن جب وہ بہت زیادہ خراب اور مطلب ورسن کنڈیشن میں چلا جاتے ہیں نا تو پھر ہم ریڈیشن اور کیموتھراپی پہ وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس نرسنگ انٹرونشن کیا ہے اور سلیوری گلینڈ ڈس آرڈر میں انکلوڈ سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن آف میڈیکیشن ٹو پرسکرائب دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر سچ ایز اینٹی بایوٹک انفیکشن کے لیے، الرجسک پین کے لیے اور کارٹیکوسٹیرائڈ ریڈیوس دا انفلیمیشن کے لیے ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
پھر ہم encouraging the patient to drink adequate fluid to promote dehydration and increase saliva production. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو زیادہ فلوئڈ دیں گے تاکہ اس کی سلیویشن زیادہ ہو. ٹھیک ہے. They can help to flush out any stone or other obstruction in the salivary duct. جو کوئی بھی سلیوری ڈکٹ میں اسٹون وغیرہ ہو تو اس کو ہم فلش کرنا ہے تاکہ وہ خود بخود نکالا جائے. مطلب اس کی جو اوپننگ ہوتی ہے تو اس کو ہم ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ جو اسٹون ہوتے ہیں وہ آسانی سے باہر آ جاتے ہیں ماؤتھ میں. ٹھیک ہے، وغیرہ یہ سب. یہ تو ہم سلیوری گلینڈ کی ڈس آرڈر کے لیے کریں گے. Providing oral care and hygiene to prevent further infections such as a frequent mouth rinse, gently brushing and flossing. جو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے نا تو ان کو ہم فلوسنگ کہتے ہیں. ان کو بھی صاف کرنا ہے، برش بھی کرنا ہے اور ماؤتھ کو فریکوینٹلی جلدی جلدی بھی واش کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اپلائی وارم کمپریس ٹو دا افیکٹڈ ایریا ٹو پروموٹ ڈرینیج اینڈ پین ریلیف. ہم نے پہلے ہی بتایا کہ وارم کمپریس اس لیے ہم کریں گے تاکہ جو پین ہو اس کو ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے. Educating the patient about the importance of maintaining good oral hygiene, adequate fluid intake and proper نیوٹریشن ٹو پریونٹ ریکرنس آف سیلوڈینائٹس. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے لیے ہم مختلف قسم کی جو نیوٹریشن ہوتے ہیں تو وہ بھی پرووائڈ کرنا ہے. فلوئڈ بھی انفیکشس ایجنٹ سے ہم بچائیں گے تاکہ ان کو سیلوڈینائٹس نہ ہو، انفلیمیشن آف سلیوری گلینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. Monitoring the patient vital sign, intake and outtake patient level and detect any sign of worsen or complication. تو پھر ہم ان کو یہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی ان پٹ آؤٹ پٹ بھی ہم مانیٹر کریں گے کیونکہ یہ اس کے لیے جو پیشنٹ ریکارڈ ہوتے ہیں تو اس کے لیے امپورٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کمپلیکیشن کی پتہ ہم کو چلا جائے کہ یہ ورسن چلے جا رہے ہیں یا وہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. Collaborate with the other healthcare member healthcare such as physician, pharmacist, dietitian provide comprehensive care of patient. تو یہ سب جو ہیلتھ کیئر ممبر ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کی اس کے لیے ہیلپ کرانے کے لیے مطلب ہیلپ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیلپ کولیبریشن کرا دیتے ہیں تاکہ جو بھی آپ کا ڈیزیز ہو تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. سب سے پہلے ہم ایڈمنسٹریشن کریں گے مطلب مختلف قسم کی میڈیکیشن پین کے لیے بھی کارٹیکوسٹیرائڈ اینٹی بایوٹک وغیرہ انفیکشن کے لیے. پھر اس کو انکریج کریں گے تاکہ صحیح طریقے سے اس کی جو ڈرنکنگ ہے وہ لے جائے. پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیے. پھر اس کے لیے وہ ہم کمپریس اسی لیے دیں گے تاکہ ریلیف آپ پین ہو جائے. پھر اس کے لیے ہم ایجوکیشن اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کی جو اورل ہائیجین ہو اپنا خیال رکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو خود سے کوئی بھی انفیکشن وغیرہ نہ کاس ہو. پھر ان کی جو مانیٹرنگ آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کریں گے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ اس کی جو کنڈیشن ہو وہ صحیح ہوتے جا رہے ہیں یا خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہیلتھ کیئر جتنے بھی پرووائڈر ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم ہمارے ساتھ ہیلپ کرنا پڑے گا. پھر ہمارے پاس ساتھ کیا ہے کہ ڈائگنوز ان ڈائگنوسس یہ ہے کہ امپیئر اورل میوکس کس ممبرین ریلیٹڈ ٹو کس وجہ سے ریڈیوس دا سلیوا فلو اینڈ سلیوری گلینڈ ڈسفنکشن. ٹھیک ہے. مینیفیسٹڈ بائی دا ڈریم آؤٹ کریپس جنرلی سالونگ. یہ سب چیزیں ہمارے پاس نرسنگ ڈائگنوسس ہے. ٹھیک ہے. ایکیوٹ پین کیوں اور کس وجہ سے، ہمارے پاس ڈیمیج سرجری اور اسی طریقے سے ریڈیو تھراپی کی وجہ سے. تو یہ سب بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. تو نرسنگ ڈائگنوسس میں کوئی نہیں ہے اور انسٹیٹیوٹ میں بھی اتنا نہیں آتے، لیکن آپ اپنے لیے یاد رکھیں کیونکہ یہ اس بھی وغیرہ میں یہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ خود دیکھیں. ٹھیک ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے. اس بار امبیلنس نیوٹریشن. ٹھیک ہے. کہ ایک پرسن امبیلنس نیوٹریشن ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے جو پین کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ڈائٹ نہیں کھاتا ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی جو سائن سمٹم یہ ہو گیا کہ وہ ویکنیس میں چلا جاتے ہیں. ریس بار ایکسپائریشن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو ریڈیوس سلیویشن ہوتا ہے تو کپنگ وغیرہ چیونگ وغیرہ اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. انزائٹی اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ایک سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ یہ سوچنے کی وجہ سے ان کو انزائٹی بھی ہو. تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم نے جو تیسری ڈیزیز ہے وہ بھی ہم نے مطلب ڈیٹیل سے پڑھ لی. ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے. یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے.